أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. کتاب مباحث الفقہ میں ہم تقسیم کی بحثوں سے گزر رہے ہیں اور آج ہم خمس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں، صلاۃ یا طہارت کے بارے میں پڑھا ہے اور آج خمس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. نمبر 4 یعنی پہلے طہارت، تو چوتھی کہنے کا چوتھا ہے یہ جو ہماری بحث تبویب الفقہ میں چل رہی ہے. تو فقہ کی تقسیم انہوں نے کی، سب سے پہلے کتاب الطہارہ، پھر صلاۃ، پھر زکوٰۃ اور چوتھے خمس کے بارے میں. کہنے ہوا کہنے نمبر 4 کتاب الخمس وَهُوَ ضریبۃ مالیہ. خمس بھی کیا ہے؟ ضریبہ مالیہ ہے. تستوعب خمس المال، کہ جو 5ویں حصے کا یعنی تستوعب خمس المال یعنی اس میں 5واں حصہ پایا جاتا ہے، یعنی 5واں حصہ نکالنا ہوگا. صحیح. خمس کا مطلب کیا ہے؟ 5واں حصہ. یہ ایک ایسا ضریبہ مالیہ ہے جو 5واں حصہ ہے. وَيَرَى مذہب السنہ، اور مذہب اہل سنت میں جو ہے وہ خمس کو اختصاص الخمس بالغنائم الحربیہ، وہ خاص جانتے ہیں. مذہب اہل سنت جو ہے وہ خاص جانتا ہے خمس کو غنائم حربیہ سے، یعنی خمس واجب ہوتا ہے بس غنائم حربیہ میں، باقی چیزوں میں خمس واجب نہیں ہوتا. کیا ہے ان کے یہاں کہ خمس جو واجب ہوگا وہ غنائم حربیہ میں ہوگا، باقی چیزوں میں خمس واجب نہیں ہوگا. غنائم حربیہ یعنی وہ مال جو جنگ کے نتیجے میں ملے، جنگ جیتنے میں ملے جو مال ہو. فَيُؤْخَذُ خُمُسُهَا، بس اس کا خمس لیا جائے گا، یعنی اس کا خمس لیا جائے گا، یعنی خمس دینا ہوگا. فَيُؤْخَذُ خُمُسُهَا لِيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، تاکہ اسے بیت المال میں رکھا جائے، بیت مال المسلمین، تاکہ اسے بیت مال المسلمین میں رکھا جائے. ٹھیک. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خمس جو ہے وہ اس مال میں ہے جو مال غنیمت ملے جنگ کے بعد، اور اس کو رکھا جائے گا، 5واں حصہ لیا جائے گا اس کا اور رکھا جائے گا بیت مال المسلمین میں. وَيُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، اور امت مسلمہ کی مصالح عامہ میں خرچ کیا جائے گا، امت مسلمہ کی مصلحت میں خرچ کیا جائے گا وہ مال. اما مذہب اہل بیت علیہ السلام، لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام فَيَرَى أَنَّ الْغَنَائِمَ الْحَرْبِيَّةَ أَحَدُ الْمَوَارِدِ الَّتِي تَعَلَّقُ بِهَا الْخُمُسُ. غنائم حربیہ ان مواقع میں سے ایک ہے، ان مواضعوں میں سے ایک ہے کہ جن پر خمس یا جن میں خمس واجب ہوتا ہے. یعنی غنائم حربیہ صرف اور صرف اسی پہ خمس واجب نہیں ہوتا، بلکہ جن مقامات پر، جن موقعوں پر خمس واجب ہوتا ہے، جہاں جہاں خمس واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک غنائم حربیہ بھی ہے.
یضاف الیہا المعادن والکنوز، اضافہ کیا گیا ہے غنائم حربیہ میں کس چیز کا؟ معادن اور کنوز کا. معدن کان وغیرہ جو مال کان سے نکالا جاتا ہے، کنوز خزانے، یعنی وہ مال بہت سمندر سے جو غزلا کے مال نکالا جائے گا مثلا. والمال الحلال المختلط بالحرام، اور وہ مال کے جو مختلط ہو جائے حرام سے. ولا يمكن تحدید و معرفت و صاحبی، اور ممکن نہیں ہے اس کا محدد کرنا یا اس کے صاحب کی معرفت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ مال کہ جو مال حرام حلال سے مخلوط ہو جائے یا حلال حرام سے مخلوط ہو جائے اور اس کے مالک کو اس کا سمجھنا، جاننا، معین کرنا ممکن نہ ہو. بلا یمکن تحدید ہو اور معرفت و صاحبی، یعنی ممکن نہ ہو اس کا معین کرنا کہ بھائی یہ 1 لاکھ ہے، اس میں مثلا 3000 حرام ہے. اگر معین پتہ ہے، کر سکتا ہے، معرفت ہے، سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ اتنے اس میں موجود ہیں حرام، جو مال حرام ہے. 1 لاکھ میں مثلا 3000 ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالت نکال دے اس حرام کو کر. لیکن اگر پتہ نہیں ہے، اس کو معین نہیں کر سکتا وہ مالک اس کا، تو پھر اس سے خمس نکالا جائے گا. والارض التي يشتريها الذمي من المسلم، اور وہ زمین کہ جس کو خریدے ذمی مسلمان سے، کافر ذمی مسلمان سے زمین خریدے، اس میں خمس واجب ہے. وما يستخرج بالغوث، اور وہ مال کے جو غوطہ لگا کے سمندر سے نکالا جائے. وما زاد على مؤونة السنة، اور جو مال بچ جائے سال بھر کا خرچ کرنے کے بعد. یعنی کہا گیا کہ معادن اور کنوز میں جو ہے وہ واجب ہے خمس، جو مال یعنی کان سے نکالا جائے یا خزانے جو نکالے جائیں. والمال حلال مختلف حرام، اور جب مال حلال حرام سے مل جائے اور اس کا معین کرنا ممکن نہ ہو، اس کا جاننا ممکن نہ ہو صاحب مال کے لیے. والارض التي اشتريها الذمي من المسلم، وہ زمین کے جو مسلم سے خریدے کافر ذمی، اور وہ مال کے جو غوطہ لگا کے نکالا جائے سمندر سے. وما زاد على مؤونة السنة، اور جو سال بھر کے خرچ کے بعد بچ جائے، خرچ کرنے کے بعد جو پیسہ مال جو بھی بچے گھر میں، اس سب پہ خمس واجب ہے. وَدَلِيلُهُمْ، اور دلیل جو ہے ان کی یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کی، عَلَى ذَلِكَ، یعنی خمس نکالنے پر ان تمام چیزوں سے خمس نکالنے پر جو ان کے پاس دلیل ہے وہ آیت الخمس ہے. وہ کون سی آیت ہے جو خمس کے بارے میں بیان کی گئی ہے؟ وہ آیت خمس ہے. کون سی ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالنُّصُوصُ مَنْقُولَةٌ عَنِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور نصوص کہ جو نقل کی گئی ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے. نمبر 5 کتاب الصوم. یجب علی کل مکلف بالغ لیس له عذر ان یصوم شهر رمضان فی کل سنۃ قمریہ. واجب ہے ہر مکلف بالغ پر جس کے پاس کوئی عذر شرعی نہ ہو، جس کے لیے کوئی عذر شرعی نہ ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان المبارک میں ہر سال قمری اعتبار سے. جب ماہ مبارک میں رمضان آئے ظاہر ہے ہر سال یعنی سنہ قمریہ میں ہر سال ماہ مبارک میں رمضان میں روزہ رکھے، یعنی پورے میں. کما یستحب،
الصیام فی غیر شہر رمضان سوى العیدین، جیسا کہ مستحب ہے روزہ رکھنا فی غیر شہر رمضان، رمضان کے علاوہ بھی، عیدین کے سوا، رمضان کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھنا مستحب ہے آپ کے لیے، آپ کبھی بھی روزہ رکھیں مستحب ہے، بس عیدین میں نہیں رکھنا ہے، یعنی عید الفطر اور عید القربان میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ فَيَحْرَمُ فِيهِمَا الصِّيَامُ، حرام ہے ان دونوں میں روزہ رکھنا، ان دونوں دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ وَالْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ مُحَرَّمْ، اور 10 محرم کو عاشور کے دن یعنی لِکَرَاہَتِ الصِّيَامِ فِيهِ، مکروہ ہے اس میں، یہ ہے حرام ہے روزہ رکھنا، من محرم لِکَرَاہَتِ الصِّيَامِ فِيهِ، یعنی اس میں کراہت ہے، اس میں روزہ رکھنے ماہ محرم، یعنی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ وَلَا بُدَّ لِلصَّائِمِ أَن يَجْتَنِبَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالْجِمَاعَ، اور ضروری ہے روزے میں صائم کے لیے، روزے دار کے لیے کہ وہ اجتناب کرے کھانے سے، پینے سے اور جماع سے، غمس الراس فی الماء، اور پانی میں غوطہ لگانے سے، وَإِدْخَالِ الْغُبَارِ الْغَلِيظِ فِي الْحَلْقِ، اور غلیظ غبار کو حلق میں داخل کرنے سے بھی پرہیز کرے، یعنی روکے اپنے آپ کو۔ وبعض الامور الاخرى، اور اس کے علاوہ بھی بعض امور ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔